مجدد وقت حضرت مولانا حسن نواز نبی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے اس مشن کو منزل تک پہنچانے کے لیے تجدید عزم کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کافی دیر سے علماء کرام کے عالمانہ خطیبانہ بیانات بھی سماعت فرما رہے تھے اور نعت خوان حضرات کا نعتیہ منظوم کلام بھی آپ نے سنا، اور وقت چونکہ کافی بیت چکا ہے، اس میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ کہ اس تحریک کا تسلسل کیا ہے، کوشش ہوگی کہ تھوڑے سے وقت میں، اور دوسرا فکر امیر عظیمت کیا ہے، اور پھر اسی پر اختتام ہے کہ میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء اور رسول جو تشریف لاتے رہے تو ان کے جانے کے بعد امتیں اگر گمراہی کا شکار ہوتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول، کسی نبی کو ان کی اصلاح کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کیونکہ امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین ہیں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل فرما دیا گیا۔ اب قیامت تک نہ کسی نبی اور رسول نے آنا ہے، نہ کسی معصوم نے آنا ہے، اور نہ ہی کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی ضرورت ہے۔ آپ پر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، لیکن قیامت تک اس امت کی اصلاح، اس کی رہنمائی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیوں کہ فتنوں کا سلسلہ بھی چلنا ہے اور گمراہیوں کا ماحول بھی بنتے رہنا ہے، تو اس کی جو ضرورت ہے یہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا کہ جو کام پہلے انبیاء خود کیا کرتے تھے اب وہ کام اس امت کے علماء کریں گے اور اس امت کے زعماء کریں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور اکابر علماء اپنے اپنے ادوار میں اس ذمہ داری کو پورے کرتے رہے۔ ماضی قریب میں پاک و ہند کی سرزمین کی اگر بات کی جائے تو جہاں پر امت کی اصلاح کی ضرورت تھی وہاں اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کی ضرورت تھی، تو اس سلسلے میں بھی علماء کرام نے وقتاً فوقتاً اپنا بڑا نمایاں کردار ادا کیا، جس کی ایک لمبی اور تفصیل ہے۔ اسے اگر آپ ذوق رکھنے والے حضرات خصوصاً علماء تو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ عام ساتھیوں کے لیے بھی کہتا ہوں تاریخ دعوت و عزیمت 8 جلدوں میں ملتی ہے، اس کا مطالعہ تحریکی لوگوں کے لیے از حد ضروری ہے تاکہ اپنے اکابر کا اسلوب بھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس انداز میں ہمارے اکابر نے، علماء نے، اولیاء نے، زعماء نے امت تک پہنچایا ہے اور آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس میں جہاں پر مدارس کا کردار ہے، مساجد کا کردار ہے، تعلیم و تدریس کا کردار ہے، دعوت و تبلیغ کا کردار ہے اور جہاد کا کردار ہے، یہ سارے شعبے قابل قدر ہیں۔ وہاں پر دفاع کا کردار، دفاعی انداز اپنا کر اس عنوان کو لے کر چلنے کا کردار بھی ہمارے اکابر نے پیش کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہ سلسلے کا آغاز ہوا اور پھر اس دور کے لحاظ سے جو بھی فتنے اٹھے، جنہوں نے بھی سر اٹھایا، اس کی ایک مکمل فہرست ہے۔ اس کے مقابل حضرات نے، اہل حق نے آواز کو بلند کیا۔ میں بات کروں گا تاکہ مختصر بات ہو۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں پر بھی جن فتنوں نے سر اٹھایا، چاہے وہ مرزائیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا ہے اور پرویزیت کا ہے، اور اسی انداز میں اور بہت سارے فتنے، اور اس کے ساتھ ساتھ غافضیت کا فتنہ ہے، تو اس کے لیے بھی اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے اکابر نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں سب سے پہلے تنظیم اہل سنت کی بنیاد رکھی گئی اور علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی قیادت فرمائی، اور اس دور کے علماء مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی انداز میں مولانا نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے
قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بہت سارے حضرات ہیں، میں نام چند لے رہا ہوں، بہت ساری ایک فہرست ہے جنہوں نے اس عنوان پر اس فتنے کے خلاف آواز حق کو بلند کیا۔ پھر اسی دور کی بات ہے کہ جب ایران میں نام نہاد اسلامی انقلاب خمینی لے کر کے آیا، اس انقلاب کے بعد ایران کے اس انقلاب کو بہت سارے لوگوں نے اسلامی انقلاب سمجھا۔ پاکستان کے بعض مولوی حضرات جو ہے وہ اس کو مبارکباد بھی دینے گئے اور پھر اس کے لیے یعنی کہ وکالت کا کردار بھی ادا کیا۔ اس سارے ماحول سے صورتحال گزر رہی تھی کہ اس دوران مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام لیا کہ اس عنوان کو سمجھنے کی اور علماء کی رائے لینے کی ضرورت محسوس کی، تو ایک استفتاء کی صورت میں انہوں نے اس کو پوری دنیا میں ایک سوال لکھ کر بھیجا، جس میں خمینی کے نظریات، اثنا عشریہ کے نظریات اور ان کے مظالم، پہلے دور کے مظالم، موجودہ دور میں اہل سنت پر مظالم، مساجد مدارس کے اوپر حملے پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو نظر آتش کرنا، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخیاں کرنا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک سوال لکھا، جس کے جواب میں دنیا بھر کے علماء نے فتویٰ دیا کہ ایسی بدبختی کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ دار اسلام سے خارج ہیں، اور پھر گستاخوں کے متعلق سزا کا تعین، اس پر بھی علیحدہ تحریریں ہوئیں۔ اب یہ جو کچھ تحریروں میں تھا، کتابوں میں تھا، ضرورت تھی کہ اس کو عوام میں لے کر کے آیا جائے۔ تو جس انداز میں ختم نبوت کا عنوان پہلے بھی مدعیان نبوت دعویٰ کرتے رہے اور ختم نبوت پر حملہ کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسود انسی، مسلمہ کذاب اور ان سب کا عنوان اس دور سے چلا، تو ہر دور میں دفاع ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام اہل بیت الزام نے بھی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد بھی اکابرین امت نے، علماء نے اس پر اپنا کردار ادا کیا۔ ماضی قریب میں پاکستان میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی انداز میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دور کے دیگر جو علماء اسمبلیوں میں تھے یا کسی بھی بڑے منصب پر تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کردار کو ادا کیا۔ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ ان سب حضرات کی سرپرستی بھی فرما رہے تھے اور رہنمائی بھی فرما رہے تھے۔ اس دور میں علماء نے اس فتنے کو آڑے ہاتھوں لیا اور پھر محنت کرتے کرتے قانون کے ذریعے قومی اسمبلی سے ان بدبختوں کو، قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ تو اسی انداز میں جب اس فتنے کو، یہ فتنہ جب کھل کر کے سامنے آیا، تو ضرورت تھی اس انداز میں کہ اس کے متعلق بھی جو ابہام ہے، جو چیزیں پردہ اخفاء میں ہیں یا محتاط ہیں، ان چیزوں کو کھول کر عوام کو بھی بتایا جائے، علماء کو بھی متوجہ کیا جائے، اور اس پر بھی قانون سازی ہو تاکہ نئی نسل کا ایمان بھی محفوظ ہو اور صحابہ کرام اہل بیت الزام کی ناموس کی بھی حفاظت ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے کام لینا تھا، جس انداز میں علاج بالمثل کے طور پر مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام لیا، جنہوں نے قرآن و سنت کی سے رہنمائی لے کر اور اسی انداز میں اکابر کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر کہ جہاں پر شدت کی ضرورت تھی، جہاں پر سختی کی ضرورت تھی، اس انداز میں اس کو سختی سے لیا، جہاں حکمت عملی کی ضرورت تھی ان کے ساتھ دیگر قائدین جو ہے وہ دستے بازو بن کر کے چلے، اکابر علماء سے مشاورتیں بھی ہوتی رہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ اس پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں آئے، جس میں فرق یوں سمجھ لیں کہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ایمان اور تقدس کا منکر جو ہے وہ خارج از اسلام ہے، وہ کافر ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اس کے لیے نعرے کی صورت میں اس چیز کا اظہار ہوتا تھا کہ صحابہ کا منکر کافر ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا منکر کافر ہے، حضرت عمر کے اور حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام صحابہ کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ تو مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز میں انقلاب پیدا کیا، جو آپ نے جدت دی اور اس میں بیداری پیدا کی اور متوجہ کیا کہ کب تک آپ اس کو چھپائے رکھیں گے کہ صحابہ کا منکر کون ہے، صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا منکر کون ہے، اور اسی انداز میں امہات المؤمنین کی عظمتوں کا منکر کون ہے، اور قرآن کریم کا منکر کون ہے، کلمے
کا منکر کون ہے، ان چیزوں کو آپ کب تک پردہ اخفا میں رکھیں گے؟ اور یہ مبہم دارہ چلتا رہے گا کہ فلاں منکر ہے، فلاں منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ آپ نے تعین کر دیا کہ اثنا عشریہ مذہب رکھنے والا، عقیدہ رکھنے والا وہی منکر ہے۔ صحابہ کرام کی صحابیت کا بھی، حضرت صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کی عظمتوں کا بھی، اور اسی انداز میں قرآن کریم کا اور کلمے کا، ان سب چیزوں کا اور ختم نبوت کا خاص کر کہ وہ منکر ہے جس کا عقیدہ اثنا عشریہ مذہب کے تحت ہے، اور وہ سب کو پھر بتایا نام لے کر کہ وہ شیعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس چیز کا تعین کر کے جب وہ میدان عمل میں اترے، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت کو مولانا نے محسوس کیا کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، چاہے وہ مسالک کے اعتبار سے یا وہ اپنی جماعتوں کے اعتبار سے مختلف شعبوں میں تقسیم ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، پھر ان کے اندر بھی بہت سارے شعبے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن بنیادی عقائد کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے یعنی کہ مسالک ہیں۔ ان سب مسلمانوں کے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام اس چیز یہ چیز بنیادی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہم سب مسلمانوں کی ایمان کی بنیاد اور اساس ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ قرآن کریم نے ان صحابہ کرام کے ایمان تقوی طہارت پر گویا کہ 1200 سے زائد آیات ہیں جس میں ان کی شان عظمت کو بیان کیا، اور سرعام ہمارے اس ملک پاکستان میں ان کی تکفیر کی جاتی ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، اپنے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے متعلق معاذ اللہ یہ شکوک پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ایسی بدبختوں کے متعلق آواز حق بلند ہونی چاہیے۔ چنانچہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا، وہاں اکثریت جو مسلمانوں کی آبادی ہے پاکستان میں، ان کے حقوق کو دیکھا کہ وہ بھی سلب کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً آپ اہل سنت اکثریت میں ہیں، لیکن آپ کوئی جلوس نہیں نکال سکتے، آپ کو اور بہت ساری چیزوں میں مسائل کا سامنا ہے، لیکن اہل تشیع اقلیت ہو کر آپ کے دروازے پر آ کر اپنے مذہب کا اظہار بھی کر لیتے ہیں اور تبرہ بھی کر لیتے ہیں، گستاخیاں بھی کر لیتے ہیں، اور ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے، سرکاری اجازت ناموں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں سنی حقوق سلب کیے جا رہے تھے۔ تو مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سنیت کو بیدار کیا، ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا، اور یہ بتایا کہ یہ آپ کی یہ چیزیں حق ہیں، یہ لینے چاہیے، جس کا تذکرہ آگے میں چند الفاظ میں کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ناموس رسالہ، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے جب دیگر کفریہ فتنوں کے خلاف ہم جد و جہد کرتے ہیں تو یہ آستین کا سام جو ہے اسلام کا لیبل لگا کر، محبت اہل بیت کا لیبل لگا کر، جو آئے دن ہماری نئی نسل کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، اپنے کو مومن مسلمان کہتا ہے اور صحابہ کرام پر تکفیر کا الزام لگاتا ہے، تو اس کی بھی نشاندہی بھی ہونی چاہیے اور بے نقاب بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہو قانون کے ذریعے، نہ اس میں قتل و غارت کی آپ کی سوچ اور پالیسی تھی، نہ کبھی ہدایات دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے خود الیکشن لڑا، الیکشن لڑ کر اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں جا کر کے قانون کے ذریعے حل کروانا چاہتے تھے، آپ وہاں نہ پہنچ سکے۔ آپ کے بعد آپ کی جماعت کے مولانا اسحاق القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر پہنچے، وہاں بھی قانون کے لیے آواز اٹھائی۔ پھر اس جگہ پر 3 مرتبہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، انہوں نے بھی قانون کا مطالبہ کیا کہ ان عنوانات پر ہم اہل سنت کا حقوق بھی چاہتے ہیں، حقوق کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، ناموس رسالہ، ناموس صحابہ اہل بیت کا تحفظ بھی چاہتے ہیں قانون کے ذریعے، اور پھر یہ قانون بھی چاہتے ہیں کہ جو بے ادبی گستاخی کرے اس کی حیثیت، مذہبی حیثیت بھی قانون متعین کرے جس طرح قادیانیوں کے لیے کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس گستاخ کے لیے جو سزا ہے شرعی طور پر رہنمائی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا تعین جو ہے اس کا قانون کے اعتبار سے وہ اسمبلی کرے۔ چنانچہ اس قانونی رستے کو اپنا کر کے اس پیغام کو پوری سنی قوم میں پھیلایا، پاکستان کے سنیوں کو بیدار کیا، اور ان کی للکار، ان کی جرت، اللہ نے ان کے آواز حق میں وہ تڑپ پیدا کی تھی کہ پوری دنیا کی سنی قوم اس بات کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی اہل سنت مسلمان اس پر بیدار ہوئے، اور ان کی آنکھیں کھلی کہ ایران کیا کر رہا ہے، وہ سیاسی طور پر کیا کر رہا ہے، مذہب کے لیبل لگا کر حرمین شریفین پر جو نظر رکھے ہوئے ہیں
اس کے پس پردہ پلاننگ کیا ہے، سازشیں کیا ہیں، اور ایران سے جو قرآن کریم چھپ کر کے آ رہے ہیں ان کے اندر کس شاطرانہ انداز میں تحریفیں کی جا رہی ہیں، اور پھر وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی گستاخیاں، اور پھر وہاں سے پھر وہ لشکر ترتیب دے کر کے پاکستان اور دیگر اہل سنت کے ممالک میں بھیجے جا رہے ہیں، جو وہاں کے علماء کو شہید کرتے ہیں، مساجد پر حملہ کرتے ہیں، سنی قوم کو شہید کرتے ہیں۔ یہ پورا نقشہ جو ہے اسے سامنے رکھ کر سنی قوم کو بیدار کیا کہ اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو جہاں آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ختم نبوت اور ناموس صحابہ اہل بیت پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں سنی حقوق کو بھی جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے اور انہیں غصب کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی توفیق سے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس پر آواز حق کو بلند کیا۔ مولانا کو اس پاداش میں الٹا لٹکا کر کے مارا گیا، جیلوں میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر انہیں بہت سارے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے اس مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ ان ساری صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن مخلص تھے، مقصد اللہ کی رضا تھی اور پھر غیرت ایمانیہ تھی، ختم نبوت اور ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے آپ اپنا کردار ادا کرتے چلے گئے۔ جیلوں میں رہے تب بھی وہی آواز ہے، جیل میں جانے سے پہلے بھی وہی آواز ہے، جیل سے رہائی کے بعد بھی وہی آواز ہے، کوئی اس میں لچک نہیں، کوئی اس میں فرق نہیں، کوئی اس مطالبے اور اس پالیسی میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ یہ جد و جہد لے کر چلتے رہے اور پھر پوری سنی قوم کو بیدار کیا۔ ان کے فکر کے یا ان کے نظریے کے جو بنیادی نکات ہیں ان میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے پاکستان سنی اکثریتی آبادی ہے، اس طور پر پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے اور سرکاری طور پر اس کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مطالبہ ان کا درست تھا یا غلط تھا؟ یہ فرقہ واریت تھی یا حق تھا سنیت کا؟ اگر کوئی کہے گی یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات نہیں، پوری دنیا میں یہ اصول رائج ہے کہ جس ملک میں جو بھی مذہب پبلک سطح پر یعنی کہ اکثریت میں ہے، اس ملک کا پبلک لا بھی اسی اکثریت کی بنیاد پر ہے اور اس اسٹیٹ کو بھی اسی نسبت کی اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے، جس میں بطور خاص ایران جہاں پر 65% اہل تشیع ہیں، 35% مسلمان موجود ہیں، حالانکہ یہ کوئی واضح اکثریت کی بات نہیں، یہ قریب قریب برابرگی کی پوزیشن ہے، اس کے باوجود ایران شیعہ اسٹیٹ ہے اور وہاں کے تمام قوانین شیعہ مذہب کے مطابق ان کی تشریح ہے، اور وہ عدالتیں اور ان کا سارا نظام اسمبلی کا اسپیکر وغیرہ یہ اسی منصب کے اسی مذہب کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ اگر وہاں ہے تو یہاں بھی مولانا نے بتایا یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے، اور اسی میں آپ نے یہ مطالبہ بھی رکھا تھا کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دلا کر یہاں کے مذہب کو قرآن و سنت کے مطابق جو آئین کا حصہ پہلے سے بھی موجود ہے اس کو سنی العقیدہ ہونے کے اعتبار سے جو اعلیٰ مناصب ہیں، بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف، صدر، وزیر اعظم اور اسی انداز میں چیف جسٹس اور وزیر داخلہ، ان تمام عہدوں پر راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہونا چاہیے اور مرد ہونا چاہیے۔ کسی موقع پر ان مناصب پر نہ قادیانی آئے، نہ اہل تشیع آئے، نہ کسی اور مذہب کا آئے۔ ایمانداری سے بتائیں مولانا کا یہ نظریہ، یہ فکر یا یہ مطالبہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یہ حق تھا یا فرقہ واریت تھی؟ حق تھا۔ اسی انداز میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوچ یہ دی کہ یہ جو جلوس پاکستان میں نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے شریعت کے اندر جلوس کا تصور نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یا تو سارے جلوسوں کو ختم کیا جائے، اور اگر کوئی طبقہ اپنی محبت کا اظہار جلوس نکال کے کرنا چاہتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے اور میں اسی سے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اہل سنت اکثریت میں ہیں، ان کو بھی حق دیا جائے کہ یہ 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جلوس کے انداز میں یہ نکل کر یہ بھی جلوس میں محبت کا اظہار کریں۔ حضرت فاروق اعظم 1 محرم کو شہید ہوئے، ان سے محبت کا اظہار بھی جلوس نکال کے کریں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، یہ پھر ہمیں بھی حق ہے، ایک اقلیت اگر ایک شخصیت کے نام پر اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنے مذہب کی پہچان پیدا کروانے کے لیے، اپنی سیاست کو عروج پہ لے جانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، تو مسلمان اکثریت میں ہے، ان کو بھی حق ہے کہ یہ اپنی
محبت کے اظہار کے لیے ایام ہائے وفات و شہادت جو خلفائے راشدین کے ہیں اس پر یہ بھی جلوس نکالیں. یہ نظریہ مولانا کا ٹھیک تھا یا فرقہ واریت تھی؟ یہ حق اور سچ تھا یا فرقہ واریت تھی؟ آہستہ ہو گئے، اس میں اختلاف تو نہیں ہو گیا کہ تو پھر زور سے بولیں. میں نے وہ تقریر تو نہیں کرنی بھئی میں نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے تو ادھر ووٹ دو ادھر ووٹ دو. یہ جو نظریے کی بات ہے وہ آپ کو بتانی ہے، جو سال کے بعد تو کم از کم اس کو دہرا لیا جائے، بطور سبق یاد کر لیا جائے. اس کو خود ہمارے بعض احباب بھی اس کو نہیں دہراتے کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ جائے گی، اور جو تانا دیتے ہیں مشن چھوڑ گئے ہیں وہ بھی بیچارے نہیں دہراتے ہیں. جو ہمیں کہتے ہیں مشن چھوڑ گئے، اب چلو ہم نے چھوڑ دیا تم پکڑ لو. ہم شیعہ کافر کا نعرہ نہیں لگا رہے، تم ذرا زور سے لگاؤ نا. آج 22 فروری ہے، پتہ لگے جھنگ سے دوبارہ یہ آواز اٹھے اور پوری دنیا میں جائے کہ اس کفر کو دوبارہ آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے. لیکن خیر سے یہاں سے پھر بھی آواز آ جائے گی، وہاں سے نہیں آئے گی، آپ بے فکر رہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ پھر بھی نہیں لگائیں گے، اور آپ تو پہلے سے موجود، آپ کا میں نے کہہ دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ پاکستان کے تمام مناصب پر، اعلیٰ عہدوں پر راسخ عقیدہ سنی مسلمان ہونا چاہیے. اسی انداز میں مولانا کے افکار میں، نظریات میں یہ بات شامل تھی کہ پاکستان میں یہ جلوسوں کی میں بات کر رہا تھا، خنجر بردار ماتمی جلوسوں کو بند کیا جائے. اس لیے بھی بند کیا جائے کہ ان کے مذہب میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے بھی بند کیا جائے کہ ایران کے اندر اس کا تصور نہیں ہے. تو پھر یہاں پاکستان میں میرے اور آپ کے دروازے پر یہ کیوں؟ اور وہ بھی محبت کا لیبل لگا کر کے تبرہ اور فرقہ واریت کو پھیلایا جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے. ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اگر وہ کہتے نہیں ہمارا حق ہے تو پھر ہم اکثریت میں ہمارا بھی حق ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی و معاویہ کے نام پر ہمیں بھی سرکاری طور پر ان جلوسوں کو نکالنے کی اجازت دی جائے. یہ ٹھیک ہے مطالبہ یا غلط ہے؟ اس پر مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن سازی کی اور الحمدللہ میدان عمل میں قوم کو نکالا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یوم صدیق اکبر پر بطور خاص اس تعداد میں مسلمان نکل رہے ہیں کہ پہلے نوجوان صرف نکلتے تھے، اب علماء بھی ہیں ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جلوس کا جب اشارہ دیا تو کتنی بڑی بڑی قطاریں بن گئی جو سنبھالنا مشکل ہو رہی ہیں. ہم حکمرانوں کو اب بھی اسی حوالے سے کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دو. اور اگر کہتے ہو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر سارے بند کرو. پھر کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص جو خنجر بردار ماتمی جلوس ہیں، جو دہشت کی علامت ہیں، جو خوف کی علامت ہیں، جو خون ریزی پیدا کرتے ہیں، جس میں کئی فورسز کے لوگ مارے گئے، کئی جناب والے سرکاری اہلکاروں کو ان میں مار دیا گیا، اور کئی عملات کا نقصان ہوا، کراچی کے اندر بڑی بڑی مارکیٹوں کو جلا دیا گیا. یہ سارا انہی کی تو وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر کروڑوں روپیہ جو پاکستانی سرکار کا، جہاں پر آپ کا خیر سے خزانہ اور ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں آج بھی اگر ایک گھوڑا کوئی نکالنا چاہے تو اس مہنگائی اور دیوالیہ پن کے باوجود کروڑوں روپیہ لگا کر اس گھوڑے کا تحفظ کیا جائے گا. لیکن علماء کے تحفظ کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں ہے، مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا ابھی بھی مطالبہ ہو رہا ہے. تو یہ زیادتی اور جانبداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی پرسوں ہم ملتان میں تھے، وہاں موٹر وے 100 کلومیٹر تک بلاک کیا ہوا، ہر طرف 3 قسم کی فورسز کھڑی ہیں، شہر کے اندر بہت سارا علاقہ بلاک ہے. بھئی کیا ہوا ہے؟ کہتے جی وہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے اس کے حفاظت کے لیے. لعنت ہو تمہاری پالیسیوں پر. کرکٹ ٹیم کی حفاظت کے لیے اتنے انتظامات، اور پاکستان میں صحابہ کی حفاظت کے لیے ابھی تک تم سوچ رہے ہو کہ قانون بنے نہ بنے اور کسی طبقے کا دباؤ آ جائے تو ہم اس میں رد و بدل کر لیں. یہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اہل سنت مسلمانوں کو وہی جنگوی لے جا، وہی جنگوی فکر، وہی جنگوی جذبہ لے کر میدان عمل میں آنا پڑے گا. اس لیے کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، ان کے لیے اس جرت کی ضرورت ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی بنیادوں پر مردم شماری ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ڈھونگ رکھایا جاتا ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہے جناب، اگر ہم ان کا لحاظ نہ کریں یا ان کی باتوں کو نہ مانیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. مردم شماری کریں وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے، لیکن تمہیں دھمکیاں دے کر، اقوام متحدہ کے فون کروا کر اور اسی انداز میں ایران کے فون کروا کر تمہیں دبا لیتے ہیں کہ یوں کرو نہیں تو ہم
یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں کہا کرتا ہوں یہ صرف تقریر یا جذبات نہیں, یہ کئی بار میرے قائدین نے بھی کہا کہ تم سے نہیں سنبھالا جاتا. 1 مہینہ کے لیے حکومت درمیان سے ہٹ جائے, سارے ملک کے یہ جتنے بھی روٹ ہیں ان بدبختوں کے وہ سپاہی صحابہ کے حوالے کرے. ہم کوئی گن لے کر کے کوئی بم لے کر کے نہیں کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ صحابہ کا پرچم لے کے کھڑے ہوں گے. اگر کوئی بدبخت کی ہمت ہوئی نکلنے کی تو پھر ہمارا نام بدل دے. یہ صرف ہوا بنا ہوا ہے. بل کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ آج وہ جو واویلا ڈال رہے ہیں ناموس صحابہ کے تحفظ کا بل جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے, اب سینٹ سے پاس ہونا رہتا ہے, اس پر بڑا واویلا کر رہے ہیں. کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. اس میں سے بھی حکمرانوں کو کہا ہے, کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکمرانوں نے کسی بھی دباؤ میں آ کر کے انہیں یہ گنجائش دے دی, جس طرح جنرل ضیاء کے دور میں انہوں نے احتجاج کر کے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو استثناء قرار دلوا دیا تھا کہ ہمارے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے, خمس ہے, لہذا ہمیں استثناء دیا جائے, تو حکومت نے دباؤ میں آ کر کے, حالانکہ وہ فوجی حکومت تھی, انہوں نے پارلیمنٹ کا محاصرہ کیا, چند لوگوں نے آ کر کے ان کے دباؤ میں آ کر کے ان کو استثناء دے دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, جس کے نتیجے میں خرابی یہ پیدا ہوئی. بہت سارے مسلمان سرکاری زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں لہذا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. یہ پتہ نہیں کہ تحریراً لکھ کر دینے سے, کسی اقرار نامے پر اس طرح کے دستخط کرنے سے تو وہ مذہب کا اقراری دستخط ہو جاتے ہیں. فتویٰ مفتیان دے سکتے ہیں. میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ نقصان ہوا. اب بھی وہ واویلا کر کے یہ گنجائش نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم شور کر کے یہ کہہ لیں گے کہ چلو اچھا آپ نے قانون بنانا ہی ہے تو ہمیں استثناء دیا جائے کیونکہ ہمارے مذہب میں تبرہ ہے. تو پھر ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں اگر اس بار بھی دباؤ میں آ کر کے آپ نے محض اپنی اقتدار بچانے کے لیے, سیاست بچانے کے لیے لحاظ کیا اور بھونکنے کا ان کو گنجائش دے دی, تو پھر ہم بھی گنجائش مانگیں گے کہ آئندہ جو صحابہ پر تبرہ کرے ہمیں بھی قانوناً گنجائش دی جائے کہ ہم اس کی زبان کاٹ کر کتے کے آگے پھینکیں. اور تم نہیں دو گے تو ہم اپنے ایمان عقیدے کی بنیاد پر یہ اس گنجائش پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, مسلمانوں میں ابھی غازی المدین شہید بھی ہیں, مسلمانوں کے اندر غازی حق نواز شہید کا جذبہ بھی ہے, مولانا حق نواز کے جذبے بھی موجود ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مطالبہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ پاکستان میں ایام ہائے خلفائے راشدین پر عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پر اسے منایا جائے. یہ منانے میں بعض علماء اس پہ اختلاف کرتے جی ایام منانا تو بدعت ہے. بھائی آپ اپنے مولوی کے لیے جو کریں وہ جائز ہے, ہم صحابہ کے لیے کوئی بات کریں تو فتوے یاد آ جاتے ہیں. یہ راولپنڈی تعلیم القرآن میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مولویوں مفتیوں فتوے کی کتابیں کھول کے نہ بیٹھ جانا. میں اس کو شریعت سمجھ کے نہیں بیان کر رہا ہوں, مجھے دشمن کی راہ روکنے کا یہ طریقہ مولانا عبدالشکور لکھنوی نے بتایا ہے. یہ طریقہ عبدالشکور لکھنوی نے بتایا ہے کہ یا تو ان کے جلوس روکو, اگر نہیں ہے تو وہ بھی نکالیں, ادھر سے ہم بھی نکالیں گے. جب انتظامیہ کے لیے لائن آرڈر کے مسئلے اور دیگر مسئلے پیدا ہوں گے تو وہ غور کریں گے, یا سب کو بند کرو یا پھر سب کو اجازت دو. تو اسی انداز میں منانے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر ان مقدس شخصیات کے تذکرے کیے جائیں, ان کی سیرت و کردار کو بیان کیا جائے تاکہ نئی نسل کو پتہ لگے. جہاں پاکستان بنانے والے مسٹر جناح صاحب تھے, وہاں پر پاکستان جن کے مقدس قدموں کی نسبت سے اسلام کا قلعہ بنا ہے وہ صحابہ کرام تھے, وہ اہل بیت عظام تھے. ان کی قربانیوں سے جو خود چل کر کے پاکستان کی سرزمین پر آئے اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا. چنانچہ اس بنیاد پر مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ مطالبہ رکھتے تھے. اسی انداز میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطالبہ اور یہ نظریہ تھا کہ پاکستان کی افواج میں نشان حیدر کی طرح نشان صدیق و عمر و عثمان و معاویہ و خالد بن ولید بھی ہونا چاہیے. یہ مطالبہ حق تھا, یہ فرقہ واریت ہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم شجاع مانتے ہیں, بہادر مانتے ہیں, جنہوں نے کوشش کر کے نشان حیدر تسلیم کروایا. وہ تو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر تقیہ کا الزام لگاتے ہیں, ان پر بزدلی کا الزام لگاتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی بہادر مانتے ہیں, لیکن صدیق اکبر بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے. صدیق اکبر بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے, جنہوں نے اس وقت نبوت کا ساتھ دیا جب پوری دنیا مخالفت
تحفظ کر رہی تھی۔ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، صدیق اکبر نے میری تائید اور تصدیق کر کے میرے دستے بازو بنے ہیں، اور حضرت علی بھی بہادر ہیں، لیکن فاروق اعظم بھی کسی سے کم بہادر نہیں کہ جو جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اگر حضرت علی بہادر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی کسی سے کم نہیں کہ جنہوں نے فتوحات کا سلسلہ کرتے ہوئے 22 لاکھ مربع میل زمین سے 44 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کے پرچم کو پھیلا کر اسلام کو غالب کیا۔ حضرت معاویہ بھی کسی سے کم بہادر نہیں ہیں کہ جنہوں نے 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کو غالب کر کے دکھایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی کسی سے کم بہادر نہیں۔ یہ جتنے جرنیل صحابہ ہیں ان کو آقا نے جرنیل بنایا ہے، سپہ سالار بنایا ہے، ان پر اعتماد کیا ہے، ان کی جرتوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کی صلاحیتوں کو قرآن کی زینت بنایا ہوا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان دیگر صحابہ اکرام کے نام کے بھی نشان فوج میں ہونے چاہیے۔ یہ مطالبہ ہمارا حق ہے یا فرقہ واریت ہے؟ اسی انداز میں مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطالبہ بھی رکھا تھا کہ پاکستان میں ایران سے آنے والا لٹریچر جو 13 خانہ ہائے فرہنگ ایران کے ذریعے پاکستان میں تقسیم ہو کر کے فرقہ واریت کا سبب بنتا ہے، بد امنی کا سبب بنتا ہے، جس میں جہاں صحابہ کرام کے خلاف بکواس ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، وہاں پر پاکستان کے خلاف بھی بکواس ہوتی ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی سازشوں کے پلاننگ اس میں لکھے ہوتے ہیں، نقشے ان کے ہاں سے آپ کو مل جائیں گے، اسلحہ مل جائے گا، ایرانی پرچم وہاں سے مل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پرچم سیالکوٹ سمیت کئی جگہوں پر ان بدبختوں نے کئی بار جلائے، اور پھر ادھر پاڑا چنار چلے جائیں، وہاں آج بھی پاکستان کے خطے میں پاڑا چنار میں ان بدبختوں کے گھروں کے اوپر ایران کا پرچم آپ کو ملے گا۔ اس پاکستان دشمنی پر مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے آگاہ کیا تھا کہ جہاں صحابہ کا دفاع، صحابہ کی ناموس کا تحفظ ضروری ہے، وہاں پاکستان کے دفاع اور ناموس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اس بنیاد پر مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ پاکستان میں ان کے لٹریچر کو بند کیا جائے اور گستاخی کرنے والوں کو کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اسی انداز میں مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کا مطالبہ تھا۔ یہ فلاں 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 مصنفین بتایا کرتے تھے کہ اگر وہ کہتے ہمارا ان سے تعلق نہیں، وہ جوتے ماریں اور ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو قانون بنا کر کے سزائے موت دی جائے۔ یہ مطالبہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اسی انداز میں ختم نبوت کا منکر ہونے کی بنیاد پر، کلمے کے منکر ہونے کی بنیاد پر، اور صحابہ کرام میں سے بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے اور خلیفہ بلا فصل ہونے کی منکر ہونے کی بنیاد پر اثنا عشریہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ حق تھا یا فرقہ واریت تھی؟ اس طرح اور بہت ساری باتیں تھیں۔ یہ سارے ہمارے مذہبی حقوق تھے اور سنی حقوق تھے جن کے لیے مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو بیدار کیا، دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دے کر ان کو بیدار کیا۔ ایمانداری سے بتائیں یہ ساری باتیں حق سچ ہے یا فرقہ واریت ہے؟ حق ہے یا تشدد کی باتیں ہیں؟ حق ہے یا بلا وجہ کے اختلاف اور افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے حق ہے؟ تو پھر حکمرانوں کو چاہیے تھا نا کہ ان کے جائز مطالبات پر غور کرتے اور پھر اس کے اوپر قانون سازی کرتے۔ انہوں نے پھر رستہ بھی اسمبلی کا اپنایا کہ ہم اسمبلی کے ذریعے قانون بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا حق نواز فرمایا کرتے تھے اگر اسمبلی کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم پھر عدالت میں جائیں گے، جس طرح قادیانیت کے مسئلے کے حل کے لیے عدالتوں کے اندر باقاعدہ مقدمات آئے کہ ایک لڑکی جو ہے مسلمان ہے، اس کا نکاح کسی مرزائی قادیانی سے ہے، اس بنیاد کے اوپر بھی فیصلے ہوئے۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے اسی انداز میں ہم عدالت میں کیس لے کر کے آئیں گے کہ جو بھی ہمارا راستہ ہے، دلیل کا راستہ ہے، قانون کا راستہ ہے، آئین کا راستہ ہے، اس کے لیے ہم اپنا یہ حق لینا چاہتے ہیں۔ لیکن حکمرانوں نے عالمی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے وہی کچھ کیا جو فرعون کیا کرتے ہیں، وہی کچھ کیا جو نمرود کیا کرتے ہیں، وہی کچھ کیا جو حمان کیا کرتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ان دلائل کو سنجیدگی سے لیا جاتا، قانون دیا جاتا، قانونی ہمیں حق دیا جاتا، الٹا جناب والا دبا کر کے کبھی مولانا کو گرفتار کر لیا، کبھی جھوٹے مقدمات بنائے، کبھی
مارا پیٹا گیا، یہ سمجھ کر کے ایک مولوی ہے 2-4 تھپڑ لگیں گے، اگلے دن بیان بدل لے گا، کہہ دے گا کہ جناب نہیں یہ عمران بھی صحیح ہے، تو پھر 2 دن بعد حکومت بدلے گی تو کہے گا جی نواز شریف بھی صحیح ہے، شہباز بھی صحیح ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا آلو کی طرح سے، آلو ہر ہانڈی میں فٹ ہو جاتا ہے، اس طرح بعض جو ہیں وہ ہر حکومت میں فٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب پہ انہوں نے سمجھا تھا ایک مولوی یا 2-4 لگائیں گے بات ختم ہو جائے گی، لیکن مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مار کھائی اور مسلسل مار کھائی، 9 مہینے 1 سال تک جیلوں میں بند رہے، اور اس میں استقامت کا انداز مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ میاں والی کی اس کال کوٹری میں مولانا کو جہاں بند کیا گیا، جب رہائی کا موقع آیا تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا مولانا اس میں بند ہونے والے بڑے بڑے استقامت کے پہاڑ آئے، لیکن انہوں نے گرمی کی شدت کو دیکھ کر مجھ سے ٹھنڈا پانی بھی طلب کیا، مجھ سے پنکھا بھی طلب کیا کہ ہاتھ والے پنکھا دے دیں، گرمی بہت ہے، لیکن میں حیران ہوں مولانا اتنا وقت آپ نے گزارا ہے، اتنے مہینوں میں کسی ایک چیز کا مطالبہ، ایک چیز کی ڈیمانڈ آپ نے نہیں کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب میں جس رب سے مانگنے کے لیے آیا تھا بہت کچھ مانگ کر کے جا رہا ہوں، تمہارے اندر تمہارے سامنے مجھے اپنی کمزوری ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس سے مانگنے آیا تھا اس سے بہت کچھ مانگ کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ انداز وہ ہے کہ اتنے ماہ بعد مارے کھانے کے بعد جب یہاں سے رہائی ہوتی ہے، آدمی کے ذہن میں فطرتی طور پر جذبے ہوتے ہیں، گھر جاؤں گا، بیوی بچوں سے ملوں گا، دوست احباب سے ملاقات ہوگی، آزادی ملے گی، لیکن یہاں سے باہر نکلتے ہیں دوسری پولیس کھڑی ہے، اگلا مقدمہ بنا کر کے مولا کو وہاں پھر جا کر کے دوبارہ جیل میں بند کر دیا۔ کیا دل پر گزرتی ہوگی؟ ان حالات سے گزرتے ہوئے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جھنگ جیل میں تھا، مجھے تاریخ پر عدالت میں لایا جاتا تو وہاں پر جھنگ جہاں اتنے قربانی والے لوگ ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے بھی آیا نہیں کرتا تھا، ابتدائی دور تھا، مسجد کا حق نواز شہید مسجد کا خادم وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس کوئی دودھ اور کوئی چینی پتی لے آتا، اسی انداز میں کچھ تھوڑا سا پھل لے آتا، کچھ چیزیں مجھے لا کر کے دیتا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ایسا ہوا کہ مجھے لا کر کے جب عدالت میں پیش کیا، تاریخ ختم ہوگی تو بخشی خانہ ہوتا ہے جہاں پر ملزمان کو کچھ دیر کے لیے بند کرتے ہیں، اس میں بند کیا گیا اور میں ہتھکڑی میں دوسروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، ان دوسروں کے سب کے عزیز و قارب آئے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی بریانی لے کے آ رہا ہے، کوئی پھل لے کے آ رہا ہے، اور وہ میں ایک ہی لہر میں چونکہ ساتھ ہتھکڑی باندھی ہوئی ہے اس لیے دور بھی نہیں بیٹھ سکتا، میں ساتھ ہی بیٹھ کر کے وہاں بیٹھا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں مول صاحب اے لے لو تسی، اے پھل لے لو، اے شربت لے لو، کھانا لے لو، چاہو نہیں جی انشاءاللہ آپ کھائیں کوئی بات نہیں، ابھی آ رہے میرا بھی آ رہا ہے، کہتے کچھ نہ کچھ وہ خادم لے آتا تھا۔ ایک تاریخ پر ایسا ہوا اسے بھی کوئی کام پڑ گیا وہ نہیں آ سکا، تو مجھے 2-3 بار انہوں نے کہا جی یہ کوئی چیز لے لے، میں نے اپنی خودداری کا مظاہرہ کیا، ان سے کچھ نہیں لیا، اس انتظار میں ابھی کچھ تو آ جائے گا، اور اتنے میں پولیس والے نے 2 بار کہا مول صاحب چلے دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا تھوڑی انتظار کرو ابھی آ رہا ہے، تو کہتے میں نے انتظار بھی کروایا، اس کے باوجود وہ خادم نہیں آیا، تو بالآخر کہتے جو میں نے جیل میں مارے کھائی، جو مقدمات بنے وہ سارے ایک طرف، لیکن یہ زخم میرے دل پر اس طرح لگا کہ جب اس پولیس والے ایک ٹکے کے پولیس والے نے کہا وہ چل مولوی اٹھ دیر ہو گئی ہے تیرا کوئی نہیں پیچھے آنے والا، چل چلیے جیل جان دا ٹائم ہو گیا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ انہوں نے کہا جب یہ جملہ اس نے کہا تو میرا دل چر کے رہ گیا کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ تیرا پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی نہیں خبر لینے والا، تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہتے مولانا کہتے مجھے بہت سخت اس سے تکلیف ہوئی، ان حالات سے مولانا حق نواز شہید گزرے، اور پھر اس سے اگلی بات جب میاں والی جیل میں حق نصیر صاحب اور مولانا حسین طارق صاحب، حضرت قاسمی صاحب، یہ پرانے حضرات بیٹھے ہوئے ان حالات سے آگاہ ہیں، مولانا شعیب ندیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ملنے گئے، سنا ہے حضرت پولیس نے بڑا مارا ہے آپ کو، مولانا نے منہ ادھر کیا اور اپنی قمیض سے اپنی کمر سے قمیض اٹھا کر کے دکھائی، نیل پڑے ہوئے تھے، کمر مار کھا کھا کر یہ سیاہ ہو رہی تھی، اور پھر چہرہ ادھر کر کے کہا ہاں شعیب ندیم پولیس نے مارا تو بہت ہے مگر حضرت بلال سے کم مار پیٹی، بلال سے کم مار پیٹی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی قصہ پارینہ محسوس ہو رہا ہے،
یہ ماضی محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ ابھی تھوڑے سے قریب ماضی کی بات ہے، صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی اذیت ناک مراحل سے گزرے۔ یہ اس دور کا امیر عظیمت تھا، یہ اس دور کا مولوی تھا، یہ اس دور کا خطیب حق تھا، یہ اس دور کا مجدد تھا کہ جس نے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیلیں کاٹی، مارے کھائی، سلاخوں کے پیچھے گئے، تشدد برداشت کیا، جھوٹے مقدمات برداشت کیے، تانے برداشت کیے، لیکن ایک لمحہ نہیں ہے کہ ان کے پائے استقامت میں، ان کے جذبوں میں، ان کے مشن میں، ان کے نعرے میں، ان کے انداز میں، ان کی سوچ و فکر میں کوئی لچک آئی ہو۔ ایک موقع نہیں بتا سکتے۔ مولانا عبدالستار توحیدی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، اس بات کے گواہ تھے اس دور میں، یہ ہمارے اکابر میں سے تھے، ہم ان کے ساتھ چھوٹے ہونے کی حیثیت سے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس دور کی بات ہے، پنجاب کے جیل میں گرفتاری، رات کو ایک دن مولانا کو رہائی پر اتنا بڑا استقبال ہوا کہ ان کی گاڑی عقیدت مندوں نے کندھوں پر اٹھا لی۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ نئے ہیں، ویڈیو دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اتنی محبت، حضرت کی گاڑی کندھوں پر اٹھا لی کار، اور 2 ہی دن بعد یا اگلے دن رات کو پنجاب کے ان بدبختوں شریفوں نے، جن کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بدماشی بھری ہوئی ہے، ہمیشہ علماء کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے آئے ہیں، اب پھر شرافت کا پیکر بن کے اوپر بیٹھے اور الیکس ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بچنا چاہیے، بار بار دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ خیر، انہوں نے آرڈر کیا کہ اسے مولوی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مولانا جناب تہمند باندھ کر کے، گرمیوں کا موسم تھا، آرام کر رہے تھے، اسی حالت میں پولیس نے 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اندر پھلانگی اور مولانا کو گھسیٹ کر باہر لے گئی اور اسی حالت میں گرفتار کر لیا اور مارتے پیٹتے ہوئے تھانے میں لے گئے، جیل میں لے گئے۔ جب مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اس تشدد کو دیکھتے ہوئے، ظلم کو دیکھتے ہوئے پانی مانگا کہ ظالموں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، میرا گلا خشک ہو گیا، سانس رک رہا ہے، تو ایک پولیس افسر نے کہا مولوی نو پیشاب لے آ کے دے۔ اس اذیت سے بھی مولانا حق نواز گزرے ہیں، صرف امی عائشہ کی عزت کے لیے، صرف صحابہ کی عزت کے لیے۔ اگلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس دور میں پھر اس گرفتاری میں مولانا کو جیل میں رکھا گیا، پھر ضمانتیں وغیرہ درخواستیں دی گئی، جب رہائی کا ماحول بن گیا، عدالتوں نے آرڈر کر دیے، تو یہی بگوڑا جو اب باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک بگوڑے کا اشر تو آپ نے چند دن پہلے دیکھ لیا، نہ نعش نظر آئی، نہ جنازہ نظر آیا، نہ قبر نظر آئی۔ کچھ بچا ہوتا تو نظر آتا نا۔ جن کے ساتھ ظلم کیا وہ علماء بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں، مساجد بھی موجود ہے، ختم نبوت کا اعلان بھی موجود ہے، صحابہ کی عظمتیں بھی موجود ہیں، چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ جو مکہ بنا کر کے دبانے کی باتیں کر رہا تھا، فرعونیت دکھا رہا تھا، آج اس کا نام و نشان نہیں، اور اس کو چاہنے والے اس کو دکھا بھی نہیں سکتے، خود بھی شرمندہ ہیں۔ لیکن یہ دین کا عنوان ہے کہ اس کی نسبتوں میں الحمدللہ شرمندگی نہیں ہے، اس میں ذلت نہیں ہے، اس میں رسوائی نہیں ہے۔ تو سچا ہو، تو خلوص والا ہو، خلوص کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت وقار دیتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی اور نجات دیتے ہیں۔ اس نے فرعونیت میں آ کر کے کہا رہا تو کریں گے، پہلے مولوی سے پوچھو کہ تو نے مجھے کہا تھا لوہاری دا پتر، نواز شریف کو کہا تھا مولانا نے ایک تقریر میں لوہاری دا پتر، تو صحیح کہا تھا، وہ ہے بھی لوہاری کا پتر ہے، کوئی غلط بات بھی نہیں، کوئی گال بھی نہیں تھی۔ اس مولوی سے کہو کہ یہ مجھے دوبارہ کہے گا لوہاری دا پتر۔ اب جو شخص کتنے عرصے سے مار کھا رہا ہو، پھر رہائی بھی سامنے ہو، عدالت کے آرڈر بھی آ چکے ہوں، اور پھر یہ ہو کہ اگر میں کوئی بات ادھر ادھر کروں گا تو ہمارے ہاں چلو تکیہ نہیں توریا کی گنجائش تو ہے، وہ کچھ تو کر لے کہ جی وہ نہیں آپ سمجھ رہی تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کر کے کچھ نہ کچھ تو بندہ کر لیتا ہے۔ لیکن مولانا حق نواز کو جب کہا گیا جی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے لوہاری دا پتر کہا تھا، اب پھر کہو گے، تو مولانا نے کہا اور انہوں میں کھوتی دا پتر کہا، وہ جب ہے لوہاری دا پتر ہے تو میں لوہاری دا ہی پتر کہنا ہے نا۔ پتہ ہے پھر مار پڑے گی، پتہ ہے پھر تشدد ہوگا، پھر گرفتاری ہوگی، رہائی رک جائے گی، لیکن جس کو مولانا حق نواز نے حق سمجھا اس کو کہہ دیا، اس میں پھر کوئی لچک نہیں، کوئی لہت الحال نہیں۔ میں تقریر کرتا جاؤں تو میرے بھائی صبح ہو جائے گی اس عظیم ہستی کے، اس شخصیت کی کردار، اس کی سیرت، اس کے کمالات، اس کی جرتیں، اس پرفتن دور میں جو ہمارے اکابر میں یہ صحابہ میں پائے جاتے تھے، اس کی جھلک جو اللہ نے اس دور میں ان کو عطا کی تھی۔ یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ان سارے مراحل سے گزر کر کے بھی مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی میری بھی ہے، بچے میرے بھی ہیں، اور انسانی بشی تقاضے میں بھی رکھتا ہوں،
سوچ میری بھی ہے آرام سے رہوں، گھر میں بیٹھوں اور دوست احباب سے ملوں، شادیوں میں شرکت کروں، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا کروں اور سیر و تفریح کے لیے مری سوات کا نام بہران جاؤں اور سکون کی عافیت کی زندگی گزاروں۔ خواہش میری بھی یہ ہے، میں بھی انسان ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں میری ماں عائشہ کا نام کتیا کے گلے میں ڈال کر کے گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، جب میں دیکھتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ بکواس لکھی جا رہی ہے، حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ گالیاں لکھی جا رہی ہیں اور ازواج مطہرات کو معاذ اللہ جہنمی اور فرعون اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے، پھر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ٹکرے مارنے کا دل کرتا ہے، میں پھر اٹھ کر کے بولتا ہوں اور یہ لوگ کہتے ہیں تشدد پسند ہے، فرقہ پرور ہے، یہ پاگل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمایا کرتے تھے جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں پھر مجھے کچھ برداشت نہیں ہوتا، اس لیے پھر مولانا کا یہ آخری اعلان ہوا کرتا تھا کہ لوگوں میں نے موت اور زندگی کے فاصلے برابر کر دیے، میں بیوی بچے بھول چکا، میں دوست احباب بھول چکا، میں راحت و آرام بھول چکا، میں عیش و عشرت بھول چکا، میں خوشیاں بھول چکا، آج کے بعد میری زندگی بھی صحابہ کے لیے ہے، میری موت بھی صحابہ کے لیے۔ اور پھر یہ تقریر نہیں تھی، یہ حقیقت تھی جو مولانا نے اللہ کی توفیق سے کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اس منصب پر آنے والے وہ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب ساری غار کو صاف کر کے اس میں سوراخوں کو اپنے چادر کے ٹکڑوں سے بند کر دیا تو ایک سوراخ بچ گیا، اس سوراخ کو بند کرنا تھا، اب چادر ختم ہو گئی، اس سوراخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کس چیز سے بند کیا؟ تو غور کریں گے، اگر ذوق سے اس بات کو سمجھیں گے تو میں یوں کہا کرتا ہوں اس سوراخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دل کا ٹکڑا رکھ کے بند کیا۔ آپ کہیں گے وہاں تو پاؤں رکھا تھا، یہ ظاہری طور پر پاؤں رکھا تھا، لیکن یہ پاؤں رکھنا دل جرگے کا کام تھا، دل گردے کا کام تھا، یہ پاؤں رکھنا کہ پتا تھا جو سانپ بچھو نکل کر دوسرے سوراخوں سے میری جان یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی سانپ بچھو اس سوراخ سے بھی تو نکل سکتا ہے، اس کے باوجود پاؤں رکھا، میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ پھر کالے نے ڈنگ بھی وہاں سے مارا۔ میں اسی پر بات کہتا ہوں کہ وہاں پاؤں رکھنا دل گردے کا کام تھا۔ مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جو بات ہمیں صرف خطابت محسوس ہوتی تھی، جو بات صرف جذبات محسوس ہوتے تھے، جو بات صرف خدا نخواستہ بعض لوگوں کے بقول تسنع محسوس ہوتا تھا، وہ حق نواز نے حق کر کے دکھایا، وہ سچ کر کے دکھایا۔ جب اس نے کر کے دکھایا پھر اس منصب پر آنا ایسے ہی تھا کہ اپنی جان کو نشانے پر رکھنے کی بات تھی، موت کا پروانہ یا موت کا ہار گلے میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن اس کے باوجود اس منصب پر مولانا ضیاء فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر اسی پر مولانا اسحاق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ یہ سب آتے گئے، پتا تھا اس منصب پر آنے سے موت ملتی ہے، گولیاں لگتی ہیں، جان چلی جاتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، لیکن آئے تو سارے رب کی توفیق سے تھے، لیکن دل گردے کا بھی کام تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، مگر صحابہ کے خلاف بکواس ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں۔ چلتے چلتے آج اسی منصب پر مولانا احمد الجہانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور جماعت کے دیگر ذمہ داران انہی مناصب پر بیٹھ کر اہل تشیع کی کفر کو جرأت کے ساتھ دلائل کے ساتھ للکار رہے ہیں۔ اور پھر اسی منصب پر وہ قدامت جسامت چھوٹی تھی، مولانا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی، ان کی قدامت جسامت چھوٹی تھی، کام کتنا بڑا کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قدامت جسامت چھوٹی تھی، کام کتنا بڑا کر گئے۔ اس طرح تاریخ کو کھنگالا جائے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹی قدامت جسامت والوں نے سادگی میں رہ کر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دیگر بہت سارے حضرات کو دیکھیں گے کہ چھوٹی سی قدامت جسامت کے باوجود بھی دشمن کے لیے بہت بڑا پہاڑ تھے، بڑی چٹانیں تھے۔ آج مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حافظ اللہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عمر میں لحاظ سے گویا کہ کہا جائے تو چھوٹے بھی ہیں، اور پھر اسی انداز میں جماعت کی ذمہ داریوں میں وہ دیر سے ذمہ داری پر آنے والے ہیں، لیکن کام جس سے بھی اللہ لے لے، وہاں ابابیلوں سے کام لیا تھا، ادھر حق نواز سے کام لیا تھا، آج اورنگزیب سے رب تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ قدامت جسامت تو چھوٹی ہے، لیکن اس کا وزن، اس کا روب، اس کی للکار، اس کا دبدبا پوچھنا ہے تو وہ لاہور میں بیٹھنے والے بین الاقوامی تبرہ باز جواد نقوی سے جا کر کے پوچھو کہ اورنگزیب فاروقی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ وہ دینی تڑپ ہوتی ہے، وہ ایمانی وزن ہوتا
ہوتا ہے، وہ لگاؤ ہوتا ہے جس بنیاد پر اللہ پاک ان مختصر قدامت جسامت رکھنے والوں کو خلوص دے کر، استقامت و عزیمت دے کر وہ کام لیتے ہیں جو پوری قوم کی آواز بن جایا کرتے ہیں، اور پھر پوری قوم ان کی آواز پر لبیک کہہ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا آج تقریباً مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً 33 سال ہو چکے ہیں۔ مولانا حق نواز شہید نے جو مشن، جو جذبہ، جو نظریہ، جو کاز دیا تھا، کل وہ حق نواز شہید مسجد سے تنہا تھے، آج پورا پاکستان، پوری دنیا میں سنی قوم کی اکثریت جو ہے وہ حق نواز کی آواز بن چکے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے قریب علماء کنونشن میں دیکھی، بہت سارے حضرات جو مختلف جماعتوں، مختلف مسالک سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنی حکمت و بصیرتوں کے لحاظ سے اپنے انداز میں چل رہے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کی بھی ایمانی اہمیت جو ہے بیدار ہوئی، اور مولانا حق نواز ان کی زبان پر بھی بول رہا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو، اس مشن کاز کو لے کر گلی گلی، کوچا کوچا اتنا عام کریں۔ ہماری داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، یہ حافظ صاحب، یہ مولانا عبد الرحمان صاحب، دیگر مولانا یعقوب طارق صاحب، مولانا عبد الرزاق صاحب، یہ آپ کے ذیلی ذمہ دار ہیں، اس پر بھی جملہ کہتے ہو کبھی کبھی سننے میں ملتا تھا جی تمہارے ساتھ بزرگ نہیں ہے، اب الحمدللہ ہم سارے خود بزرگ ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر سفید داڑھی کوئی بزرگ کہنا تو ہم سارے بزرگ ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگیاں لگ چکی ہیں، کوئی جان بھی دے گیا، زندگی بھی دے گیا، ہماری زندگیاں لگ رہی ہیں، اللہ کی توفیق سے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے انشاءاللہ یہ تجدید عزم کرتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے کی زندگی شب و روز ایک کر کے ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے، ہر قسم کے حالات میں ان کے دفاع کے لیے آواز حق کو بلند رکھا، قیادت اور جماعت کا ساتھ دیا، انشاءاللہ آئندہ بھی شانہ بشانہ قیادت کے ساتھ چل کر جماعت کے ساتھ رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور آئندہ بقیہ زندگی بھی اللہ صحابہ کے نام قبول کر، اللہ ازواج مطہرات جو حقیقی اہل بیت ہیں، اہل بیت کی بنیاد ہے، اللہ ان کے نام قبول کر، امی عائشہ کے نام قبول کر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوچ و فکر صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ 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 صحابہ، کوئی ساتھ دے تب بھی صحابہ، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی صحابہ، ہماری زندگی صحابہ، ہمارا ایمان صحابہ، ہماری پہچان صحابہ، ہماری جان صحابہ، ہم کل بھی صحابہ کے لیے تھے، ہم آئندہ بھی صحابہ کے لیے ہیں، ہماری زندگی بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام انشاءاللہ۔ اس پر محنت کریں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، یہ جملہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما کر کے آخری سبق دے جایا کرتے تھے کہ جان تک دینی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے قابر کی جد و جہد مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی خدمات ہیں ختم نبوت کے لیے، لیکن آخری ایام میں بیماری اور علالت میں، نکاہت اور کمزوری میں اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بستر پر چرپائی غالباً لائی جاتی تھی مسجد میں یا کلاس میں تو سبق ہوتا تھا یا شاگرد ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، وہ بستر علالت سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی کمزوری تھی۔ مولانا قاسمی صاحب ان تفصیلات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ بہاولپور کی عدالت میں جب مسئلہ سامنے آیا تو اس موقع پر علماء نے مشاورت کی کہ وکلاء بھی، علماء بھی دلائل کے لیے ان بدبختوں کے مقابلے میں عدالت میں پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پوری تیاری کر لی گئی، پھر خیال ہوا کہ حضرت سے مشورہ کر لینا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے ہندوستان، اور وہاں حضرت سے ملے، ان کو بتایا کہ جناب یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے ہم نے اتنے علماء، اتنے دلائل، اتنی کتابیں، اتنے وکلاء، قانونی بھی اور شرعی تقاضے بھی، ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، بس آئے ہیں، کوئی مشورہ دینا ہے تو آپ دے دیں، کوئی دعا کرنی ہے تو کر دیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اتنے شاطر ہیں، تمہارے دلائل، تمہارا علم، تمہاری قانونی پوائنٹ یہ سارے دھرے کے درے رہ جائیں گے، وہ ایسا وار کریں گے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ اب اس کو کیا جواب دیں، میں خود چلوں گا۔
میں خود چلوں گا. حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا زندگی ختم نبوت کے نام تھی تو موت بھی ختم نبوت کے نام آئے. ان کے جذبوں کا خلاصہ یہ تھا. تو دیکھیں کام اس طرح ہوتا ہے میرے بھائی کہ بیمار ہیں, بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ساری زندگی جو خدمت میں لگائی, آج اگر نہ بھی آئیں تو فرق تو نہیں پڑتا, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا, میرے نانا کی عزت کا مسئلہ ہے, ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس حال میں وہ نکلے. اس لیے آج کے دور کی بے حیائی, مہنگائی, معاشی مجبوریاں, گھریلو مجبوریاں, پریشانیاں, یہ سب چیزیں رکاوٹیں بنتی ہوتی ہیں, لیکن تحریکی لوگ اور دیوانے لوگ, عشق کرنے والے صحابہ اور اہل بیت سے, نبی اسلام سے, ان کے لیے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی. صحابہ کی طرح, اہل بیت کی طرح, اکابر کی طرح, حق نواز کی طرح عزم کرو کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کے انشاءاللہ میدان عمل میں نکلیں گے. جہاں جب جس وقت ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے جماعت اور قیادت آواز دے گی, احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, درس قرآن کرنا ہے, تربیتی نشستیں کرنی ہے, جوڑ پیدا کرنا ہے اور سسٹم کو لے کر آگے بڑھنا ہے. دورہ تفسیر آیات صحابہ سے دلائل سیکھنے ہیں, یا عملی کام کرنا ہے, یا قانون سازی کے لیے جد و جہد کرنی ہے, یا قانون کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے, احتجاج کرنا ہے, مطالبے کے لیے باہر نکلنا ہے, ہتھ کڑی بیڑی پہننی ہے یا گولی کھانی ہے. جب جس وقت جس انداز میں صحابہ کی عزت کے لیے بلایا جائے, آؤ گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لیں. ہم نظم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. دعا سے قبل کرام سماعت فرما لیں.